بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے فروع تتعلق بشروط الصلاح، نماز کے شرائط سے متعلق کچھ مسائل۔ فرع کی جمع فروع، فرع کہتے ہیں عربی میں شاخ کو، اور اس کی جمع فروع یعنی ذیلی مسائل، تتعلق جن کا تعلق ہے بشروط الصلاح نماز کے شرائط کے ساتھ۔ کیونکہ پیچھے ہم نے شروط الصلاح پڑھے ہیں، لہٰذا ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان فروع کو ہم سمجھیں گے۔ الذی لا یجد شیئا یزیل بہ النجاسہ، جو شخص کوئی چیز نہ پائے، یزیل بہ النجاسہ جس کے ذریعے سے وہ نجاست کو زائل کرے، یصلی مع النجاسہ تو وہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھے گا، ولا یعید الصلاح لیکن نماز کو نہیں دہرائے گا۔ اعاد یعید اعادتاً کے معنی دہرانا، یعنی کبھی انسان کے ساتھ ایسے احوال ہوتے ہیں کہ کپڑے اس طرح نجاست سے ملوث ہو گئے کہ ان کے ساتھ اس کے مقابلے میں پاک کپڑے حاصل کرنا نماز کے اوقات کے دوران، اس نماز کے وقت کے دوران مشکل ہے۔ جیسے گھر سے بہت دور ہے یا گھر ہی میں ہے لیکن آس پاس جانا مشکل ہے، صاف کپڑے حاصل کرنا مشکل ہے، تو جب مجبوری کی یہ حالت ہو تو انسان اس وقت یصلی مع النجاسہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھے گا، ولا یعید الصلاح اور نماز کو نہیں دہرائے گا۔ الذی لا یجد ثوبا یستر بہ عورتہ، جو شخص نہ پائے، وجد یجد معنی پانا، ثوباً کوئی کپڑا، یستر بہ عورتہ جس کے ذریعے سے اپنا ستر ڈھانکے، قضا لا یجد حشیشا بلکہ کپڑا کیا، لا یجد حشیشا گھاس پھوس بھی اس نے نہیں پائی، او طینا یا کوئی مٹی، یصلی عریانا تو اس صورت میں وہ کپڑوں کے بغیر برہنہ نماز پڑھے گا، ولا یعید الصلاح اور نماز کو نہیں دہرائے گا۔ یعنی یہ جو نماز کے شرائط اوپر ہیں یہ انسان کی استطاعت سے ان کا تعلق ہے۔ جب کوئی چیز ممکن ہے تو اس کو اختیار کرنا لازمی ہے، اور اگر کوئی چیز ممکن نہیں ہے تو انسان معذور ہو جاتا ہے، تو عذر کی صورت میں کوشش کرنی ہے کہ ان شرائط کے حصول کے قریب رہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو ان کے بغیر اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ من کان ربع ثوبہ طاہرا، جس کا چوتھائی کپڑا، ربع ثوبہ چوتھائی کپڑا، طاہرا پاک ہو، لا تجوز صلاتہ عریانا تو اس کی نماز بغیر کپڑوں کے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو کپڑا ہے وہ کسی حد تک پاک ہے، لہٰذا اگر وہ کپڑا اپنے بدن پر نہیں رکھے گا تو یہ شرط بھی فوت ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کسی چیز میں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو اس کو اختیار کیا جائے گا۔ من کان ثوبہ نجسا، اور اگر کسی کا پورا کپڑا ناپاک ہے، فصلاتہ فی الثوب النجس تو اس کی نماز نجس کپڑے میں اولا زیادہ بہتر ہے، من صلاتہ عریانا اس نماز سے جو وہ بغیر کپڑے کے ادا کرے۔ اب اگر کسی کے پاس کپڑے بالکل نہیں ہے، عریان ہے یعنی برہنہ ہے، تو کیا کرے گا، یصلی العریان جالسا تو وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرے گا، مادً رجلیہ نحو القبلہ اور اپنی ٹانگوں کو قبلے کی طرف رکھے گا، وَيُؤَدِّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِالْإِيمَاء اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرے گا تاکہ پردہ حاصل ہو۔ تجوز الصلاح علی طرف طاہر،
نماز جائز ہے علی طرف طاہر من الثوب النجس، نجس کپڑے کے پاک حصے پر، طرف مانے حصہ، کونا کنارہ، طاہر مانے پاک یعنی موصوف صفت، نماز جائز ہے علی طرف طاہر من الثوب النجس، یہ بھی موصوف صفت، تو من داخل ہو گیا الثوب پر، اس پر کسرہ آ گیا، موصوف پر جب کسرہ آئے تو صفت پر بھی کسرہ آتا ہے۔ من الثوب النجس، نجس کپڑے کے پاک حصے پر نماز جائز ہے، یعنی اس حصے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جبکہ بچھانے کا معاملہ ہے، اور اوپر یہ بات بھی گزر چکی کہ اگر چوتھائی حصہ اس کپڑے کا جو آدمی پہنتا ہے پاک ہے تو یہ ساری صورتیں اس وقت ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں انسان کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی یہ مجبوری کے احوال ہے۔ ذالک اذا کان الثوب، انہوں نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے، اذا کان الثوب کہ جب کپڑا اس طرح ہو، لا یتحرک احد طرفیہ کہ اس کا ایک حصہ حرکت نہ کرتا ہو، بتحریک طرفہ الاخر دوسرے کپڑے کو حرکت دینے سے، تو اس عبارت کے ذریعے سے انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ کپڑا بڑا ہو، جس طرح چادر ہوا کرتی تھی تو اچھی خاصی 5-6 میٹر لمبی ہوتی تھی، تو اس طرح کا کپڑا اگر ہو، یا کوئی بھی کپڑا جس کا پاک حصہ اتنا ہے جتنے پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے تو آدمی اس پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تجوز الصلاۃ علی لبد، نماز جائز ہے علی لبد، لبد کہتے ہیں اس کپڑے کو جو ڈبل ہو، یعنی اس کا ایک دو سائڈ اس کے ہوں، اعلیٰ طاہر اور اس کا اوپر والا حصہ پاک ہے، وہ اسفلہ نجس اور اس کا نیچے والا حصہ ناپاک ہے، تو ایسے کپڑے پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ جیسے کبھی ہم جو ہے جائے نماز استعمال کرتے ہیں تو جائے نماز کا یہ فائدہ ہے کہ عام طور پر گھروں میں جو ٹاٹ ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر جن گھروں میں بچے ہوں کہ گھر کی میٹنگ صاف ہے یا نہیں ہے، تو جائے نماز یہی کام کرتی ہے کہ اگر نجاست ہو، کوئی چیز ہو، تو وہ جائے نماز کے نچلے حصے میں لگ جائے گی، اور اوپر کا حصہ پاک ہے تو اس پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ الذی اشتبہت علیہ القبلہ، تو یہ مسئلہ اس کا تعلق قبلے سے ہے، جس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، اشتبہ یشتبہ اشتباہن معنی مشتبہ ہونا، کنفیوز ہونا، تو جس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، وَلَمْ يَجِدْ شَخْصًا اور وہ کسی آدمی کو نہ پائے، يَسْأَلُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ جس سے وہ قبلے کے بارے میں پوچھے، وَكَذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ اسی طرح نہیں موجود ہے کوئی چیز، يَدُلُّ عَلَى الْقِبْلَةِ جو قبلے پر دلالت کرے، قبلے کی طرف اشارہ کرے، جیسے کشمیر میں رہتے ہوئے ہم 12 بجے سے پہلے یا 1 بجے سے پہلے سورج کے چڑھنے سے اندازہ کر سکتے ہیں، سورج جہاں سے چڑھتا ہے مشرق سے تو اس کے مقابل میں قبلہ ہے، اس طرح اندازہ کر سکتے ہیں، اور ظہر بعد جہاں سے سورج ڈوبتا ہے یعنی مغرب کی طرف دیکھتے ہوئے قبلے کا اندازہ کر سکتا ہے، تو یہ دراصل ایک ہنٹ ہے۔ تو اگر یہ ہنٹ بھی موجود نہیں ہے، یصلی بالتحری تو آدمی تحری کے ذریعے سے نماز پڑھے گا، غور و فکر کرے گا کہ کہاں سے قبلہ ہے۔ تو تحری سے کیا فائدہ ہے؟ لو صلی بعد التحری اگر اس نے تحری کے بعد نماز پڑھی، یعنی غور و فکر کیا اور غور و فکر کے بعد نماز پڑھی، وَأَخْطَأَ فِي الْقِبْلَةِ اور قبلے میں غلطی ہو گئی، اس نے غلطی کی قبلے کو سمجھنے میں، صحت صلاتہ تو اس کے باوجود اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ ان علم بخطائہ اگر اس کو معلوم ہوا اپنی خطا کے بارے میں، فی اثناء الصلاۃ اثناء یعنی درمیان، بٹوین، نماز کے دوران اس کو اندازہ ہوا کہ میں جس رخ پر نماز پڑھ رہا ہوں یہ رخ صحیح نہیں ہے، بلکہ دائیں طرف یا بہنی طرف یا بالکل بیک سائڈ قبلہ ہے، استدار نحو القبلہ تو آرام سے
وہ قبلے کی طرف گھومے گا. استدارہ یستدیر استدارتن یہ معنی گھومنا. تو وہ قبلے کی طرف مڑے گا. وَبَنَا عَلَى صَلَاتِهِ اور نماز کو جاری رکھے گا. یعنی نماز کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نماز کو جاری رکھے گا، اور جو اس نے پیچھے رکعتیں پڑھی ہیں اس کی وہ رکعتیں صحیح ہیں. اب ستر عورت سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے. اذن کشف من اعضاء متفرقہ من العورہ، کہ ستر عورت میں سے مختلف اعضاء میں سے اگر کچھ حصہ کھل گیا، اعضاء متفرقہ الگ الگ حصوں میں سے کچھ کھل گیا، فلو کان مجموعها اگر اس کا پورا مجموعہ یعنی ٹوٹل یبلغ ربع اصغر الاعضاء المکشوفہ، اس کا ٹوٹل ربع اصغر الاعضاء المکشوفہ، الاعضاء المکشوفہ جو اعضاء کھل گئے ہیں. اصغر یہ معنی چھوٹا، ربع اس کا چوتھائی. جو اعضاء کھل گئے ہیں ان میں سے جو چھوٹا عضو ہے اس کے چوتھائی کو اگر وہ پہنچتا ہے ان اعضاء کا حصہ جو اعضاء کھل گئے ہیں، بطلت صلاۃ الصلاۃ تو نماز باطل ہو گئی. یعنی یہی سمجھا جائے گا کہ ایک حصے کا چوتھائی کھل گیا ہے. وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ الْأَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفَةِ اور اگر کھلے ہوئے اعضاء کا مجموعہ اقل من ذالک اس سے کم ہے، صحت الصلاۃ تو نماز صحیح ہو گئی. یعنی کہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ستر عورت کی کتنی اہمیت ہے، اور اس مسئلے کا تعلق اس وقت ہے جب کہ ہمارے پاس کپڑا موجود ہے. تو اس وقت ستر عورت کو پورا اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک شرط ہے. اور اوپر جو مسئلہ آیا کہ اگر چوتھائی کپڑا بھی ہے یا چوتھائی کپڑا پاک ہے، اس کے باوجود باقی حصہ نجس ہے، اس کے باوجود اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، تو وہ مجبوری کی حالت ہے. اور یہاں جو معاملہ ہے یہ عام حالات میں ہے کہ عام حالات میں صدر عورت میں سے کچھ بھی حصہ کھلنا نہیں چاہیے. تو اس سلسلے میں نوجوان حضرات بے احتیاطی برتتے ہیں کہ جو انر وغیرہ پہنتے ہیں یا اوپر جو ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جب سجدے میں یا رکوع میں اترتے ہیں تو کمر کا اچھا خاصا حصہ جو ناف کے مقابل ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ ایک اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے بلکہ پورے ایک رکن تک وہ برقرار رہتا ہے. یعنی پورے سجدے کے دوران ویسی حالت رہتی ہے، پورے رکوع کے دوران ویسی حالت رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے.